بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ سورہ نساء کی آیت 48۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ اس آیت میں شرک کی جتنی مذمت کی گئی ہے اور واضح طور پر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہیے کہ اعلان کر دیا گیا، بتا دی گئی ہے کہ شرک کے معاملے میں، مشرک کے معاملے میں فیصلہ آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں اللہ نے کر دیا۔ یعنی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آخرت میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور کس کے گناہ بخشے جائیں گے، کس کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، لیکن مشرک کے بارے میں، شرک کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات دنیا میں ہمیں بتا دی ہے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مغفرت کا معاملہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ بات اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بتائی اور اسی حوالے سے بتائیے کہ انسان شرک سے بچے۔ شرک کون کرتا ہے؟ شرک وہ کرتا ہے جو اللہ کو مانتا بھی ہے، یعنی اللہ کو ماننے کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہے، کسی اور کو بھی ساتھ میں اس کے شریک قرار دے دیتا ہے۔ تو اپنی دانش نے گویا کہیے کہ وہ اللہ پر ایمان کا مدعی بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، کافروں کا معاملہ، ان کی معاملہ تو کھلا ہوا ہے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، لہذا ان کا آخرت کا معاملہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا، اور اکثر اللہ کے نہ ماننے والے آخرت کے بھی منکر ہوتے ہیں، لہذا ان کا معاملہ تو الگ ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ پھر کچھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، تو اس بنیاد پر انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے پہلے مرحلے میں، آغاز میں ہی، کہ ان کا یہ طرز عمل اللہ کے پاس یعنی قابل معافی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں کی جائے گی، ان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ اس شرک کے معاف نہیں کرے گا۔ تو اس حوالے سے اس بات کو بھی سمجھنا کہ شرک اصلاً ہے کیا، یعنی اس پر اچھی طرح سے نظر رکھنا اور شرک کے معاملات سے اپنے آپ کو ہر طور پر بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہے بنیادی پیغام جو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے کہ آدمی اسے کوئی ہلکا پھلکا گناہ نہ سمجھے۔ جو تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا بنی اسرائیل کا، تو ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ یعنی جس میں پیچھے اللہ نے یہ بات ہی بتائی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے تم اگر بچو تو چھوٹے موٹے گناہ کی ہم طرف اسے معاف کر دیتے ہیں، ان کی طرف جو ہے کوئی اتنی توجہ اللہ کی طرف سے یعنی اتنی پکڑ کی بات نہیں ہوتی جتنی کہ بڑے بڑے گناہوں کی۔ بڑے گناہ موجود ہوں گے تو چھوٹے گناہ بھی شمار کے اندر آئیں گے، لیکن اگر بڑے بڑے گناہوں کو آدمی ترک کر دے تو چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات جو یہاں پر بیان کی گئی، تو یہ جو بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ بہت سے ایسے معاملات کے اندر تو بڑے حساس تھے کہ جن کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، شرک جو تھا وہ ان کی زندگیوں کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ تو یہاں اس مقام پر ہمیں بھی اس بات کو اچھی طرح سے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ شرک کسی بھی طور زندگی میں شامل نہ ہونے پائے۔ تو شرک کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کے اختیارات میں شریک ٹھہرانا، یا اللہ کے حقوق میں دوسروں کو شریک کر لینا، یہ شرک کی بات ہے۔ یعنی شرک کوئی ایک ہی بات نہیں ہے کہ بس کسی نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے تو وہی مشرک ہے، بلکہ وہ بھی شخص مشرک ہے جو اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو اسی طرح شریک قرار دے جیسا کہ وہ صفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بعض صفات تو خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی جسے اس میں کسی اور کی شرکت کا معاملہ نہیں ہے۔ بعض دوسری ایسی بھی صفات ہیں جو انسانوں کے لیے بھی اللہ نے استعمال کی ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہیں جس طرح اللہ کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رحیم کی بات کی ہے، رحم کرنے کے بارے میں بات کی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی بندے ہونے کی بنیاد پر بھی استعمال کیا ہے۔
تو اس اعتبار سے یہ بعض جو صفات اللہ نے استعمال کی ہیں انسانوں کے لیے بھی تو وہ اپنے محدود معنوں کے اندر ہیں، ان معنوں میں نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے لیے، اور جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کی ذات میں شرک نہیں کیا جا سکتا ایسی صفات میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ذات میں شرک یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا ہمسر قرار دیا جائے، یا اس کا کوئی بیٹا بیٹی اس کی یعنی اولاد اس کے لیے تسلیم کی جائے، یا اسے کسی کو اولاد سمجھا جائے اور اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک قرار دے دیا جائے، کسی اور کو بھی الہ تسلیم کیا جائے ذات کے اعتبار سے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ذات کے اندر شرک اس سے آدمی کو بچنا ہے۔ دوسری بات یعنی یہ اتنا زیادہ عام نہیں ہوتا، یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر تو یہ رہا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی قرار دیا اور تین میں کا ایک قرار دے کر انہیں الوہیت کے اندر بھی شامل کر دیا، براہ راست بھی شامل کر دیا، ایسے یہودیوں نے بھی یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ذات کا شرک دو اس طرح ہمارے سامنے اس درجے کے اندر نہیں آتا، لیکن صفات کا معاملہ جہاں تک ہے کہ اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لینا، یعنی وہی صفات جو اللہ رب العالمین کی جس طرح سے ہیں دوسروں کے لیے بھی تسلیم کرنا، یعنی یہ چیز جو ہے اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ تو جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کے لیے خاص ہیں اور جیسی کہ اس کے لیے ہیں ایسا ہی کسی اور کے لیے سمجھ لینا یہ اس کی صفات میں شرک ہے، اور یہ بھی شرک ہی کے زمرے میں آتا ہے جیسا کہ دوسرے شرک ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ کے اختیارات کا معاملہ ہے کہ اللہ کا اختیار ہے، سب جو چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اور سب چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو جو اللہ کے اختیار میں ہیں، ہاں انہی میں سے کچھ ایسے اختیارات جو اللہ نے جزوی طور پر انسانوں کو دے رکھے ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں اختیار دیا نیکی کریں یا بدی کریں، اللہ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ جزوی اور ایسے اختیار جو ہماری زندگی میں شامل ہیں، ہماری زندگی کے یعنی زندگی زندہ رہتے ہوئے زندگی کی صورت میں ہمیں حاصل ہیں، ان کا تعلق ان اختیارات سے نہیں ہے۔ وہ اختیار جو براہ راست اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، یعنی کسی کا رزق بڑھانا کسی کا رزق گھٹانا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ اس کا رزق چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اس کا رزق چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے۔ تو یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، کوئی اور اس کے اندر دخل نہیں دے سکتا کہ کسی کا رزق بڑھا دے یا گھٹا دے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین یہ بات بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، یخلق ما یشاء، اللہ ہی کی بات ہے یہ، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے یعنی اس کے اختیار کے اعتبار سے یہ صفت میں بھی آئے گا، اختیار تخلیق کی صفت بھی اور اختیار کی بھی، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اللہ ہی کو سارا علم ہے، وہی ساری قدرت رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اگر کوئی کہے یہ اختیار اللہ نے کسی اور کو دے رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہی قرآن مجید میں یہ بات نہیں کہ اس نے اپنے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں بانٹ رکھے ہیں، یہ اختیار اسی کے پاس ہے اور اپنے اس اختیار کو وہ خود براہ راست استعمال کرتا ہے اپنے علم اور اپنی قدرت کے حوالے سے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، یعنی حکمرانی جو ہے وہ صرف اسی ذات کے لیے ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ اگر کسی اور کو مستقل بذات حکم دینے کا مجاز سمجھ لیا جائے کہ ہاں یہ بھی حکم دینے کا جو ہے ان کے پاس بھی اختیار ہے، یہ بھی حکم دے سکتے ہیں، یعنی اس معاملے میں حکم دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اطاعت کی بات جب آئے گی ہمارے سامنے آگے ہم پڑھیں گے تو اسی میں بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنے کی بات ہمیں بتاتے ہیں، لیکن رسول کی اطاعت بھی یعنی اللہ کی اطاعت کے ہی زمرے میں ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کو اختیار کرنے کا یا اس کی بات کو سمجھنے کا اور اس کی بات ماننے کا واحد ذریعہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو گویا کہیے کہ وہ اطاعت جو ہے اسی اطاعت کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بیان بھی کی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی، یعنی اللہ کی اطاعت کو جاننے کا سمجھنے کا ذریعہ خود رسول کی ذات ہے۔ تو دراصل اصل اطاعت اللہ کی ہے۔ تو ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو بہت سے لوگ شرک فی الحکم کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی حکم دینے کا مختار سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی لوگوں کے لیے نظام بنانے، زندگی کا نظام تجویز کرنے اور جو چاہیں حکم دینے کا اختیار حاصل ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نظام دے سکتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی حکم دے سکتے ہیں۔ تو ایسا کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی تسلیم کرے تو یہ شرک زمرے میں آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کے اختیار گویا کہیے کہ اس کے
اختیار کا معاملہ ہے، ایسی اللہ کے حقوق کا معاملہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں شرک، تو یہ اختیار کی اور صفات کی تفصیلات تو ہمیں قرآن مجید کے اندر جستہ جستہ ہمارے سامنے آتی جائیں گی اور ہم اس مقام پر دیکھتے بھی جائیں گے، تو یہ چند ایک باتیں سامنے رکھی گئیں۔ تو اسی طرح اختیار کا معاملہ اللہ کے یعنی حقوق کا معاملہ ہے، تو اللہ ہی کا حق ہے کہ اسی کے آگے سر جھکایا جائے، یعنی جس طرح سے سجدہ کرنے کا حق کس کے لیے؟ اللہ ہی کے آگے سر جھکانا ہے، آدمی کا دل بھی اللہ ہی کے آگے جھکا ہو، آدمی کا سر بھی اللہ ہی کے آگے جھکا ہو، یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ اللہ ہی کا حق ہے۔ جس طرح اللہ کے آگے قانت بن کر کھڑے ہونا، نماز اس کے لیے ادا کرنا، عبادت اسی کی کرنا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اسی کے لیے اس بات کو اسی کا یہ حق تسلیم کیا جائے کہ اسی سے، جیسے اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، تو اللہ کا یہ حق ہے کہ سب سے زیادہ محبت انسان کو اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، یعنی اس کا حق ہے یہ، تو اور یہ جو اس کی عبادت وہ کرتا ہے تو یہ عبادت محبت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت جو ہے اس جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے، تو یہ اللہ کے حقوق کا معاملہ ہے۔ تو یہ بھی بڑی تفصیل ہے اس کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جو اللہ سے جیسے تقویٰ کرنا ہے تو اللہ ہی سے تقویٰ اختیار کرنا ہے، ڈرنے کی بات ہے، اگر خوف خشیت کا معاملہ ہے تو وہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت ہمارے سامنے آئی تھی گزری، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یعنی دنیا والوں سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ان سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو مومن ہونے کے ناطے سے یہ بات ہے، یعنی ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ اللہ ہی کا حق ہے کہ آدمی اسی سے ڈرتا بھی ہے اور اسی سے توقع بھی رکھتا ہے، امید بھی اسی سے ہے، خوف بھی اسی کا ہے، تو ہر معاملہ اسی سے ہے۔ تو یہ سب چیزیں قرآن مجید میں دستہ دستہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو بنیادی طور پر ان تمام حوالوں سے کسی کو بھی اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیار میں شریک کر دینا شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور اسی چیز کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ممانعت کی، ہمیں منع کیا کہ شرک سے باز رہنا چاہیے۔ اور شرک کو جو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ مشرک کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شرک سے باز نہ آ جائے۔ اگر کسی نے دنیا میں زندگی کے دوران ہی شرک سے برات اختیار کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، شرک سے باز آ گیا، توحید کو اختیار کر لیا، تو اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر مشرک مر گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ شرک کی مغفرت نہیں ہے، یعنی جو مشرک مر گیا تو اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں شرک سے توبہ کر لی، شرک سے باز آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات بتا دی گئی کہ آدمی کو اس میں محتاط رہنا اور سمجھنا، اور یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ایک اور مقام پر کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یعنی ایک ایسا معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی کہ اس پر ہم تھوڑا سا اور بھی غور کریں تو بات سامنے آتی ہے کہ شرک پر جو نظام زندگی ترتیب پاتا ہے، یعنی جو شرک کے جس اختیار کرتا ہے اس کے بعد پھر جس طریقے کو وہ اختیار کرتا ہے، جس راستے پر وہ چلا جاتا ہے، وہ راستہ تباہی و بربادی کا راستہ ہے، ہر اعتبار سے خرابی ہے اس کے اندر، یعنی انسانوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات پھر خراب ہوں گے، اپنی ذات کے ساتھ بھی ہوں گے، یعنی اس کے معاملے میں پھر خرابی ہے، اور قرآن مجید اس بات کی وضاحت بار بار ہمارے سامنے کرے گا، تو اس مقام پر اس کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی اسی معاملے میں کہ اس کے سوا جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی جس کے لیے اور جو گناہ چاہے گا۔ تو اس معاملے میں بھی یہ بات نہیں کہی کہ بس شرک مت کرو، باقی جو گناہ چاہے کرتے چلے جاؤ، صرف بتایا یہ جا رہا ہے کہ شرک کے معاملے میں فیصلہ آج سنا دیا، باقی کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ آخرت میں رکھیں گے، یعنی پھر انسان کے معاملات دیکھے جائیں گے کہ اس نے جری ہو کر یہ نافرمانیاں کی ہیں، یا گویا کہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے بچتے ہوئے کچھ گناہوں سے سرزد ہو گئے، کون سے گناہ کے اندر رعایت ہونی چاہیے، کون سے میں رعایت نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اور اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس کے بارے میں فیصلہ یہی سنا دیا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ انسان شرک سے بچنے کی بات تو کرے لیکن باقی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا رہے اور سمجھے کہ اب اللہ نے باقی گناہوں کی تو معافی کا اعلان کر دیا، تو ایسا نہیں، بس یہ بتایا کہ باقی گناہوں کے معاملے میں جس کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، اور وہ معافی اسی بنیاد پر ہوگی کہ انسان کا طرز عمل مجموعی کیا رہا اور کون سے گناہ ایسے تھے کہ جو اس سے سرزد ہو گئے، کن کے بارے میں وہ فکر مند رہا اور کن کو اس نے جری ہو کر نافرمانی اور بغاوت کے جذبے کے ساتھ کیا۔ تو
تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے شرک کیا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، وہ اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ پھر انہی کی بات ہو رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل کا، جو انہوں نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اپنے آپ کو اہل علم اور اہل دین کی حیثیت سے پیش کرتے تھے، اور زیادہ کہیے کہ درویشی اور تمام چیزوں کو اس طرح سے پیش کرتے اپنی کہ ہاں وہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں اور بڑے پاکیزہ نفس ہیں ان کے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یعنی اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو انسان کے دل کی بات ہے، جو اس کے عمل کا معاملہ ہے، یہ کوئی ایسا ڈھکوسلا کرنا یا کوئی ایسا کہ یہ بہروپ بھر لینا، اس سے دنیا تو دھوکہ کھا سکتی ہے، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا اس سے۔ تو پاکیزگی نفس جو ہے وہ تو دل کے کیفیت کا نام ہے کہ جو واقعی اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معاملہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ تو پاکیزگی اللہ یہ دیتا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا اسی کے تحت پاکیزگی ملے گی، یعنی پاکیزگی تقوی کے ذریعے ملے گی، پاکیزگی حلیے اور ڈھونگ کے ذریعے نہیں ملے گی۔ تو اس حوالے سے یہ بات ان کے بارے میں بتا دی ہے کہ یہ جو کام کرتے ہیں تو اللہ جو انہیں پاکیزگی نہیں دیتا، عطا کرتا، تو اس وجہ سے کہ یہ اس کے مستحق ہی نہیں ہے، ظلم نہیں کر رہا ہے ان کے اوپر۔ تو صرف مانگنے سے یا دعوے کرنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہوتی ہے اور اس طرح بننا بھی ہوتا ہے۔ یہ بات گویا ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ انظر، دیکھیے آپ ذرا، کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹ گھڑنے سے نہیں چوکتے۔ جھوٹے افطرا یعنی یہ کیا ہے؟ اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دینا جو اللہ نے نہیں کہی ہیں، یہ اور ان کے شریک گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے، یعنی اللہ کے نام پر وہ بات کہہ دینا جو اللہ نے نہیں کہی، یا اللہ کے دین کو طور پر پیش کر دینا ایسی بات جو اللہ کے دین میں شامل نہیں، اللہ نے نہیں نازل کی ہے، تو یہ گویا کہیے کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اب اللہ تعالیٰ ان کے اسی جھوٹ کی بات جو ہے اس میں اس کی کچھ مثالیں دے رہے ہیں ہمارے سامنے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں؟ جبت اور طاغوت کو، جبت کے اصل معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں، یعنی جبت جسے کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ جادو، ٹونا، کہانت، فال، ٹونے، ٹوٹکے، شگون، ایسے دوسرے وہمی خیالات جتنے بھی ہو سکتے ہیں، یہ تمام کے فال نکالنا، فال لینا، اور کسی سے جانوروں سے فال نکالنے کی بات ہوتی ہے، پرندہ ادھر آ کے بیٹھ گیا، ادھر چلا گیا، کوئی بلی آگے سے گزر گئی، رستہ کاٹ گئی، یعنی مختلف قسم کی ایسی چیزیں جو وہمی چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو یہ سمجھنا کہ ان کے اندر کوئی حقیقت ہے، یہ سمجھنا ظاہر سی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی سوچتا ہے کہ بلی رستہ کاٹ گئی تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی اثر اس کے آگے کے معاملات پہ پڑے گا، اس کے صحیح جو ہے متاثر ہو جائے گی، یعنی کوئی نتیجہ برا اس کے حق میں نکل آئے گا۔ تو اس معاملے میں یہ اور دیگر چیزوں شگون لینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ صبح صبح کوئی چیز ایسی آ گئی، کوا بول گیا تو کیا ہوگا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں، یا فال نکلوانا کہ فال نکلوا کے دیکھیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس طرح سے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ جبت کی تعریف میں آتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آگے ہمارے سامنے سورہ مائدہ کے اندر یہ بات آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے 500 اور سب کچھ منع کیا ہے، تو گویا کہیے کہ یہ بھی اسی کی ایک شکل کے طور پر سامنے آتی ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس کتاب الہی کا علم ہے، اس کے باوجود وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، سنت موجود ہے، ان کے پاس ان کے رسول کے اس زمانے میں تھا، بعد میں اللہ کے رسول بھی آ گئے، اور پھر وہ ان چکروں میں پڑے، تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسے آپ دیکھا کریں اپنے معاملات کو کرنے سے پہلے۔ ہمیں جو بات بتائی وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کی جائے، دعا کی جائے، اللہ کے نام سے کام کو شروع کیا جائے اور اللہ پر اعتماد کیا جائے، بس یہ معاملہ ہے۔ اور کرنے سے پہلے دیکھا جائے کام صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح کام کرنے کی بات ہے، غلط کام کرنے کو تصور ہی نہیں ہے۔ اور آگے بتایا، مزید کیا بتایا کہ جبت کو مانتے ہیں اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ طاغوت کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں، پیچھے بات گزر چکی ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت وہی ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا مدعی ہو
اور جب اس کی بڑائی تسلیم کر لی جائے تو اسے ماننا ہو گیا. یعنی جب کوئی بڑائی کے مدعی تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, یعنی ان بڑائی کے مدعی کو ماننا یا نہ ماننا یہ بات ہے. اصل میں یہ بات کہ بڑائی کا مدعی نہیں ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا, آزمائش کی دنیا ہے. یعنی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, کہ جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا, اس کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا. تو طاغوت کا انکار کرنا ہے, طاغوت کو تسلیم نہیں کرنا ہے. تو طاغوت کو تسلیم کرنا کیسے ہوتا ہے؟ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ آدمی اس کے اس حق کو تسلیم کر لے کہ ہاں اسے بھی اختیار حاصل ہے, حق حاصل ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کی بات کرے, اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرانا چاہے, لوگوں کی گردنوں میں اپنی اطاعت کا قلادہ ڈال دے, اور ہم تسلیم کر لیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے, اسے حق حاصل ہے یہ کہ یہ اللہ کے مقابلے میں قانون سازی کر سکتا ہے, یہ اللہ کے مقابلے میں نظام زندگی تجویز کر سکتا ہے, یہ اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی جتنی اطاعتیں ہیں وہ سب اللہ کے اطاعت کے ماتحت ہیں, اس سے آزاد نہیں ہے. تو یہ طاغوت اسی کا نام ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ طاغوت کو بھی مانتے ہیں. تو طاغوت کو ماننے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کسی کا یہ حق تسلیم کر لینا جو طاغوت بن کر بیٹھا. تو اس اعتبار سے اس کی بات ہو رہی ہے. طاغوت کا ترجمہ صرف شیطان نہیں ہے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شیطان بھی طاغوت ہی ہے. یعنی وہ بھی اپنی بڑائی کا مدعی اس بنیاد پر ویسے بڑا بننے کی بات کر رہا تھا اللہ کے مقابلے میں. یہ اس اعتبار سے کہ کہتا ہے اللہ نے جو فیصلہ دیا, جو حکم دیا, گویا اس کی دانش میں وہ مبنی پر انصاف نہیں, صحیح اس کا اپنا خیال ہے. تو یہ گویا کہ یہ تکبر, اللہ نے کہا کہ تکبر کیا اس نے, اور دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی گویا وہ انسان کو اللہ کے مقابلے میں اپنی فرمانبرداری کی طرف لانا چاہتا ہے, یعنی نافرمانی کے راستے پہ اللہ کی ڈالنا چاہتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ بھی ہے. لیکن یہ تمام وہ لوگ جو کہ اس کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کے مدعیوں سب طاغوت ہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں کے بارے میں کہتے ہیں. ذرا اب ان کی یہ اللہ جو بات بتا رہے ہیں کیا حالت ہے. لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, کافروں کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں, کون؟ یہودی کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے سے تو یہی زیادہ بہتر صحیح راستے پر ہیں. یعنی یہ زیادہ اہدا من الذین, اہدا زیادہ بہتر ہے, زیادہ ہدایت پر ہیں, من الذین آمنوا سبیلا, اہل ایمان کے مقابلے میں یہ زیادہ صحیح راستے پر ہیں. یعنی کیسا ظلم ہے اور کیسے گویا کہیے کہ حق کو نکل جانا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں, رسالت کا تصور ان کے پاس, آخرت کا تصور ان کے پاس, توحید کی بات ان کے پاس موجود, چاہے اس میں اندر جتنے خرابی پیدا کر دیں. اور ان کے مقابلے وہ جو بتوں کو پوجتے ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں یا جو شرک کر رہے ہوتے ہیں, اور جو کہیے کہ جن کی برائیاں اور خرابیاں بالکل سامنے ہیں, جو کعبے کے گرد برہنہ ہو کر طواف کرتے ہیں, بچیوں کو, اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں. یعنی ایسے جرائم جن کے معاملات سارے, اور یہ کہیں کہ ان کے مقابلے میں وہ زیادہ بہتر ہیں. یعنی گویا کہیے کہ یہ آنکھوں دیکھے ایسی بات ہے کہ جتنا بڑا حسد ہے, اتنا بڑا بغض ہے, اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی ان کی زندگیاں جتنی پاکیزہ تھیں, آج کے دور کے لوگ بھی یہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کتنے نیک اور پاکیزہ لوگ تھے وہ, اور ان کے مقابلے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہیں. تو اتنا بڑا بغض ہے جو ان کے اندر ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین لعنہم اللہ, ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا, اور جس پر اللہ لعنت کر دے تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یہ ہے وجہ لعنت کرنے کی ان پر. اللہ نے جو ان پر لعنت کر دی, ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا, کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. ان کا حسد, بغض, یہ کیفیت ہے. یعنی صرف اتنی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہاں اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے. چلو ان کے مقابلے کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم سے بہتر ہے یہ تسلیم کریں, بلکہ صرف جو برا ہے واقعتاً سامنے ہے, اور ان کے اپنے عقیدے کے مطابق, اپنی کتاب, تمام چیزوں کے مطابق وہ بالکل اس کے برخلاف جو لوگ ہیں انہیں زیادہ بہتر قرار دے رہے ہیں. ان کے مقابلے میں جو ان کی تصدیق کر رہے ہیں, توریت کی تصدیق کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں, ان پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں, انہیں کہتے ہیں یہ زیادہ خراب ہے ان کے مقابلے میں. تو یہ کھلا ہوا گویا کہ یہ بغض ہے جس کا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا, یہ کیفیت تھی ان کی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا. یہ
یہ ہے اصل بات. حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ حسد ایسی ہی برائی ہے کہ جس سے جو حاسد ہوتا ہے، جس سے کسی کو حسد ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی بھلائی اسے بھلائی نظر نہیں آتی. یعنی حسد آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے، حسد کے اندر انسان اندھا ہو جاتا ہے. یہ بات ہے جو اللہ نے بتائی. فرمایا اگر یہ بات ہے تو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا. یعنی اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا. ملک عظیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا کی امامت اور رہنمائی اور اقوام عالم پر قائدانہ اقتدار. اور یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس بنیاد پر ہے کہ جو بھی کتاب اللہ کا علم جس کے پاس ہوگا، جس کے پاس اللہ تعالیٰ یہ نعمت دین کے جس کو عطا کریں گے، اور جو یہ شہادت حق کے فریضے کی ذمہ داری جس کے سپرد کی جائے گی، وہ یعنی اس کا یہ حق ہے، یہ گویا کہیے کہ فی الواقع پھر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہی دنیا کی امامت کا حقدار قرار پائے گا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے طے کر دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سرکردگی کے اندر ایک امت جو تشکیل دی گئی اس نے یہی کام کیا اور دنیا کے قائد بنی، امام بنی. یہ ساری چیزیں سامنے تو کہا ہم نے تو یہ دے دیا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. تو یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیے یہ جو کہا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کوئی جو ہے اس نے کیا کام کیا کہ وہ جو ہے اس سے منہ موڑ گیا. اب یہ بات شروع ہوئی تھی فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب وآتیناہ کتاب فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما. ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت دی اور ملک عظیم بخش دیا. تو ابراہیم کی اولاد تو یہ خود بھی تھے. یعنی معاملہ کیا ہے؟ اب یہی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں معاملہ تو بالکل صاف صاف ہے. ابراہیم کی اولاد میں یہ بھی ہے بنی اسرائیل، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اب بنی اسماعیل نے جو اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا، لے کے کھڑے ہو گئے. یہ چاہتے تو یہ بھی شامل ہو جاتے، انہوں نے انکار کر دیا، پیچھے ہٹ گئے. تو ہیں یہ بھی ابراہیم کی اولاد. تو ابراہیم کی اولاد کے اس حصے میں چلے گئے یہ جس نے انکار کر دیا، اور بنی اسماعیل اس حصے میں آ گئے جنہوں نے اس نعمت کو اٹھا لیا، اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے. تو یہ تو معاملہ اس اعتبار سے کہ ابراہیم کی اولاد تم بھی ہو اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم کی اولاد ہیں، مگر تم نے انکار کر دیا، انہوں نے تسلیم کر لیا. فرق یہ ہے کہ تمہارے لیے جہنم ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم، اور جہنم کی اس کیفیت کو بیان کیا. اب جتنی بڑی آگ کا تذکرہ ہے، اتنی زبردست آگ ہے، دنیا کی آگ سے کوئی مماثلت اس کی نہیں ہے، 70 گنا زیادہ آگ کی بات کی گئی ہے. اور دنیا کی آگ کو بھی ہم وہ آگ اپنے سامنے رکھتے ہیں جو آگ ہمارے گھروں میں جلتی ہے، ہم تو صرف اسی آگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جو آگ فرنس میں یعنی جو اسٹیل مل کی فرنس میں جلتی ہے، یعنی اس آگ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جہاں اسٹیل پگھلایا جاتا ہے، جہاں لوہا پگھلایا جاتا ہے، کس درجے کا درجہ حرارت ہوتا ہے، کیسی وہ آگ ہوتی ہے، وہ بھی دنیا کی آگ ہے، کوئی اور آگ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی آگ سے زیادہ 70 گنا آگ جو ہوگی، تو اس آگ میں انسان کے ڈلتے ہی کیا کیفیت ہوگی. یعنی کہ یہ تو سوچتا ہے آدمی بس ڈلتے ہی ختم ہو جائے گا. بالکل جیسے اگر اسی آگ میں کوئی چلا جائے تو پتہ چلے گا منٹوں میں، لمحوں کے اندر ختم ہو جائے گا. کوئی فرنس کی آگ میں چلا جائے تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہاں کی آگ کا یہ اس کی سختی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام، جو طریقہ اس کا ہے کہ مجرموں کو سزا دینے کے لیے جو اس نے بندوبست کیا وہ یہ کہ وہ وہاں پر جل کے اس طرح ختم نہیں ہو جائیں گے کہ راکھ ہو گئے ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ یہ کھال جلنے، اصل جو تکلیف ہوتی ہے وہ کھال کے جلنے کی ہوتی ہے، اور ایک کھال جلے گی دوبارہ اللہ کھال پیدا کریں گے. اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوگی، یعنی کہ آدمی کی کیفیت
جو ہے اس میں یعنی تکلیف کی جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آنے پائے گی. یعنی قرآن مجید میں اس بات کو بھی کئی مقامات پر دہرایا گیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ورنہ انسان کہتا ہے نا کہ یہ جو ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی, عادت ہو جائے گی. عادت بھی نہیں ہوگی وہاں پر, اور کوئی تکلیف کم بھی نہیں ہوگی بلکہ بڑھنا. تو اس کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ وہاں پر عذاب کی کیفیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ آدمی سوچے چلو عادت ہو گئی یا ختم, جل کے مر گئے, ختم ہو گئے, موت بھی نہیں آئے گی, نہ جیئیں گے نہ مریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو اس اعتبار سے بات بتا دی کہ یہ جو ہے کہ ہم اس طرح سے ان کو سزا جو ہے اس طریقے سے دے رہے ہوں گے. اور اللہ پاس یہ قدرت ہے, انسان کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو اللہ نے بتا دیا اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ سارے کام کر سکتا ہے, کیسے ہی کام کرنا ہے اسے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کو پاکیزہ ازواج ملیں گی. یعنی پاکیزہ بیویاں تو مردوں کے لیے زوج عورت, اور عورت کے لیے زوج مرد, یعنی ان کو پاکیزہ ازواج ملیں گے. تو اور کیا ہوگا, اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے, ظلا ظلیلا. اللہ رب العالمین اس کے بارے میں اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں. اب یہ بات بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی کیفیات ہمارے سامنے آتی ہیں, لیکن یہ بھی وہی ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں, یعنی جو ہمارے سمجھ میں آ سکتی ہیں, انسان کے ذہن کے سانچے میں جو کچھ آ سکتا ہے اسے بیان کیا جاتا ہے. ورنہ وہاں جو کچھ ہوگا وہ بھی ہماری سمجھ سے اور اس سے بہت زیادہ بلند ہوگا, بہت زیادہ آگے ہوگا. اللہ نے کہا ہے کہ ایسی نعمتیں جن کا نہ خیال کسی ذہن میں آیا, دل میں آیا, اور نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا, تو انہیں بیان کیسے کیا جائے. تو بیان سے وہی چیزیں کہی جاتی ہیں, وہ مثالیں دے کر کہ جو دنیا میں انسان کے سامنے جو بڑی نعمتیں انسان سمجھتا ہے. تو یہ بھی پاکیزہ ازواج کا ہونا بڑی نعمت ہے. یہ آدمی کو ساتھی ٹھیک مل جائے, رفیقہ حیات صحیح ہو, تو اسی لیے کیا کہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے یہ کہ آدمی کو جو ہے اس کی زوج جو ہے ازواج جو ہیں مرد کے لیے عورت, اور عورت کے لیے مرد جو ہے یہ بہت ٹھیک مل جائے, یعنی اس کی مزاج کے موافق اور نیک مل جائیں. تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو یہاں پر تین چیزوں کا تذکرہ اس حوالے سے کر دیا. ایک تو یہی کہ نہریں بہتی ہوں گی, ازواج مطہرہ کی بات, اور ندخلہم ظلا ظلیلا, یعنی اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ وہاں گھنا سایہ اور یہ چیزیں ملیں گی. تو اب اس معاملے میں اگر عرب کے اس ماحول میں جا کر دیکھیں جہاں یہ بات ہو رہی تھی, جہاں پانی کا ملنا, جہاں نخلستان کا کہیں کہیں ہونا, صحراؤں کے رہنے والے لوگ, اور وہاں نہریں بہ رہی ہوں اور اس طریقے سے چیزیں ملیں, ایسے باغات ملے, یعنی ان کے تو تصور کے اندر گویا کہیے کہ وہ کیا چیز, تو وہی جنت ہے ان کے لیے. جنت ویسے تو باغی کو کہتے ہیں, لیکن یہ کہ کیا تصور دیا ہے اس موقع پر. اور جہاں کہیے کہ میلوں کوئی سایہ نہ ہو اور وہاں گھنی چھاؤں کی بات کی جائے, یعنی اس اعتبار سے ہے. اور یہی بات کہ پھر ازواج مطہرہ کی بات بھی اللہ نے کر دی. تو یہ بڑا نعمتوں کی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں جہاں پر انہیں سخت سزا ہے, اور ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے بہترین انعامات انہیں مل رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہدایت دیتے ہیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے, اور اللہ یقیناً سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو, تو یہاں امانت سے کیا مراد ہے اور اہل امانت کون ہوتے ہیں؟ تو یہاں جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ امانت سے مراد قومی مناصب ہیں, قومی مناصب ہیں, اور ان قومی مناصب کو ان لوگوں کے سپرد کیا جائے کہ جو واقعتاً ان مناصب کی اہلیت اپنے اندر رکھتے ہیں. یعنی اگر یہ ذمہ داری کے مناصب, یہ مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے اگر نااہل لوگوں کو دے دیے جائیں, کم ظرف, بد اخلاق, بددیانت اور بدکار لوگوں کو دیے جائیں, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر ان کی قیادت میں ساری قومی خراب ہوتی چلی جائے گی. جیسا کہ واقعہ آج ہمارے سامنے یعنی آج صورتحال ہے. یعنی اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ ساری ذمہ داریوں کے مناصب ان لوگوں کے ساتھ پاس چلے گئے کہ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے تھے, بلکہ اس کے مقابلے میں یعنی منفی اہلیت کی بات, یعنی جرائم کے معاملات تھے ان کے,
اس اعتبار سے معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات کی ہدایت کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں تمہیں کیا کام کرنا چاہیے کہ تمہیں ان لوگوں کے سپرد یہ مناسب کرنے چاہیے جو اس بات کی اہلیت رکھتے ہوں، اور اس اہلیت کے اندر تو سب سے بڑی بات کیا ہے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ بین الناس، یعنی اپنے اس میں ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اپنے یعنی اپنے درمیان میں۔ تو مسلمانوں کے معاملات پہلے نمبر پر کیا بات ہوگی کہ مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں گے، یعنی مسلمانوں کے معاملات غیر مسلموں کی ہدایت پر نہیں چلائے جائیں گے یا ان لوگوں کے حوالے نہیں کیے جائیں گے، اہل ایمان کے ہی ہوں گے۔ اور اہل ایمان کے اندر جو صلاحیت کا معاملہ ہے تو صلاحیت میں جب بلکہ بعض اوقات دو الگ الگ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، صالحیت اور صلاحیت، یعنی ویسے تو صلاحیت میں ہی صالحیت داخل ہے، یعنی اس کام کی صلاحیت وہ سمجھی نہیں جائے گی جب تک صالحیت اس کے اندر نہ ہو۔ یعنی جس آدمی کے اندر نیکی، تقوی، ایمانداری، یعنی اس یہ چیزیں اس کے اندر امانت، دیانت، صداقت، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہو تو نااہل آدمی ہے۔ آج تو ہمارا آئین بھی 62-63 کیا ہے یہ، یعنی 62-63 کے اندر جو یعنی آئین کے دفعات ہیں 62-63 میں یہ بات رکھی ہے کہ جو آدمی بددیانت ہو، جو آدمی جھوٹا ہو، جو آدمی اس اعتبار سے بات کی گئی ہے، اخلاقی اعتبار سے بات کی گئی ہے، اور اسلام کے اخلاق کے حوالے سے بات رکھی گئی ہے اس میں، یعنی اس معاملے میں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ اگر یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ تم ہم سے کہا کہ تم ان لوگوں کو یہ امانت سپرد کرو جو اس کے اہل ہوں، لیکن یہ لکھا ہونے کے باوجود، تسلیم کر لینے کے باوجود بھی کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہی ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے، بلکہ اس کی روح کے مطابق نہیں ہو رہا۔ بعض اوقات اگر کچھ کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، کہیں کچھ بات ہو بھی رہی ہوتی ہے، تو بنیادی طور پر یہ کام کہ جس کے نتیجے میں پوری قوم خراب ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہ معاملہ ایسے ہی کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے بھی اپنے تمام جو یہ کہیے مناسب تھے، اپنے چاہے وہ دنیاوی مناسب اس اعتبار سے ہوں کہ کسی کو حکومت دینی ہے، کسی اور یا مذہبی پیشوائی کے مناسب انہوں نے جیسے الگ الگ کر رکھا تھا، یہ معاملہ سارے کے سارے جو ہیں ان لوگوں کے سپرد کر دیے گئے تھے کہ جو ان کے درمیان کے نااہل لوگ تھے، کمزور، بد اخلاق، بددیانت لوگ تھے۔ اور یہی صورتحال آج کچھ گویا کہیے کہ اس امت کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ اپنے مناسب کے لیے جن لوگوں کو چنتے ہیں، جن لوگوں کو گویا کہیے کہ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ خود لوگوں کی مرضی کیا ہے، پھر یہ بات کہ جن کے پاس اختیار ہے ان کی مرضی کیا ہے، تو وہ بھی اپنے اختیار غلط استعمال کر رہے ہیں، اور جہاں عوام الناس کے پاس اختیار ہے تو وہ بھی اپنے اختیار کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ صورتحال ہمارے سامنے، یعنی جس کو جس حوالے سے جو اختیار مل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا آگے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی اب یہ ویسے تو ظاہر سی بات ہے ہم کون سا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، عدل کرنے کا مسئلہ سامنے آ جائے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں اس کو، ویسے تو بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں فیصلہ کرنے کے، اپنے گھر کے اندر بھی بعض اوقات فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اپنے اور بہت سارے معاملات کے اندر ایسا موقع آ سکتا ہے کہ فیصلہ کن حیثیت آپ کو حاصل ہو جائے۔ اور کم سے کم یہ جو بات اس وقت سامنے تھی کہ امانت، اہل امانت کے سپرد کرو، تو ایک معاملہ ہمارے پاس ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاس جو نظام اس وقت موجود ہے، جو نظام اس وقت موجود ہے ہمارے درمیان میں، وہ کیا ہے؟ ووٹ کا نظام ہے۔ یعنی ووٹ کے ذریعے سے ہم اپنے منصب دار کو نہیں، اپنے حکمرانوں کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کے درمیان میں سے ہمیں افراد کو منتخب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی کون اس کا مستحق ہے، کس کو ملنا چاہیے یہ ووٹ، کس کو رائے دینی چاہیے۔ اب ہو کیا رہا ہے اس معاملے میں؟ پہلو طئی ہو رہی ہے، یعنی عوام الناس کی سطح پر یہ معاملہ ہے نا، کوئی کسی عصبیت کی بنیاد پر دے رہا ہے، کوئی کسی اور تعلق کی بنیاد پر دے رہا ہے، کوئی کسی ضد کی بنیاد پر دے رہا ہے، یعنی الگ الگ لوگوں نے اپنے طور پر طے کر رکھے ہیں معاملات۔ یعنی کون یہ بات دیکھتا ہے کہ واقعتاً اس کے لیے اہلیت کیا ہونی چاہیے اور کون سا آدمی اس کا اہل ہے، اور میں اس اہل آدمی کو تلاش کروں اور اس اہل آدمی کے حق میں فیصلہ کروں۔ تو فیصلہ جب یہ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو عدل سے بالکل برخلاف، یعنی عدل آنکھیں بند کر کے، اور اس معاملے میں کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا کہ ہم اہلیت کو دیکھیں، تلاش کریں اہلیت۔ بہت کم لوگوں کے شاذ و نادر ملیں گے کہ جو لوگوں کی اہلیت معلوم کریں پہلے، اور اس کی اہلیت معلوم کرنے کے بعد کہیں، یا تو یہ کہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں ہے کہ اسے ہم جو ہے اپنے منصب کے لیے منتخب کریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
یعنی یہ بھی ہے کہ جتنے لوگ اس وقت یہ میدان میں ہمارے سامنے آئے اس اعتبار سے کہ ہاں یہ جو ہے اس منصب کے حقدار قرار دیے جائیں تو یہ اس لائق ہی نہیں ہے سارے کے سارے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے پھر اور ذمہ داریاں بڑھیں گی, ایسے لوگوں کو لے کر آنا, یہ کام کرنا, یہ سب بھی ذمہ داریاں بنیں گی نا پھر اس اعتبار سے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ اہل لوگوں کے پاس امانتیں جائیں تو پھر اہل لوگوں کو لے کر بھی آنا پڑے گا. یہ کہاں سے آئیں گے, کدھر سے جنم لیں گے, کون سی زمین سے پھوٹیں گے یہ؟ تو ظاہر سی بات یہ کام بھی کرنا ہو, پورا نظام بنتا ہے, پورا کام بنتا ہے, یعنی پوری کارکردگی درکار ہے اس کے لیے. تو یہی کام ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ یعنی ظاہر سی اسی کے اندر یہ بات ہوگی کہ اہل افراد کے ہاتھوں میں یہ مناصب جائیں. جیسے ہم اپنی دعوت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آج دنیا کی امامت و قیادت جن لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہے, دنیا کے اندر فساد پھیل رہا ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ امامت و قیادت صالح لوگوں کے ہاتھ میں دی جائے, یعنی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دی جائے تاکہ زندگی کا نظام ٹھیک حق کے مطابق چل سکے. تو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا نا, یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یہ بین السطور سارے معاملات ہو جائیں گے. اگر اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں اے اہل ایمان نماز قائم کرو, تو نماز قائم کرو کہنے کا مطلب کیا ہوگا کہ نماز قائم کرنے کے جتنے تقاضے, مسجد بناؤ, مسجد کے اندر نماز با جماعت کا انتظام کرو, وضو کا انتظام, سارے انتظام ہوں گے نا اس کے اندر. صرف ایک لفظ ہے نماز قائم کرو, تو نماز قائم کرنے کے لیے سارے کام کرنے پڑیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں تو اس کے پیچھے جتنے کام ہیں سب آئیں گے, سارے کے سارے جو موجود نہ ہوں, اور اگر موجود ہوں تو پھر اس کے اندر ہمیں بہتر آدمی کو تلاش کر کے اس کی سپرد کرنا ہوگا معاملات کو. تو یہ تمام چیزیں اس اعتبار سے ہیں. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ میری ذاتی امانت کا معاملہ ہے تو میں کبھی کسی بے ایمان آدمی کے حوالے اپنی امانت نہیں کروں گا. ڈھونڈتا پھروں گا ساری دنیا میں کون سا آدمی امانت دار ہے, اس کے پاس امانت رکھ کے جاؤں میں اپنی, یعنی اپنے معاملے میں کبھی آنکھیں بند کر کے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. یعنی اس معاملے میں یہ چیزیں بھی کبھی آئیں. آج سے عرصہ دراز پہلے کی بات ہے کہ جب یہ بات تھی کہ کسی نے کسی اپنے مخالف لیڈر سے, اخبار نویس نے پوچھا کہ جناب اگر آپ کو کسی وقت ملک سے باہر جانا پڑے اور آپ اپنی بیٹی کو کہیں چھوڑ کے جانا پڑے آپ کو, یا اپنے مال کو رکھ کے جانا, کس کے پاس رکھ کے جائیں گے؟ تو انہیں اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں کہا کہ دیانت داری چونکہ ان کے پاس ہے تو ان کے پاس رکھ کے جائیں گے. یعنی اپنے معاملے میں یہ نہیں دیکھے گا انسان جو ہے کہ ہاں کس سے میرا کیا تعلق ہے, بلکہ امانت اور دیانت کو دیکھے گا, کہاں کون امین ہے, کون دیانت دار ہے, کہاں حفاظت ہو سکے گی میرے اہل و عیال کی, میرے مال کی. یہ اپنے معاملے میں دیکھتا ہے, لیکن قومی معاملات کے اندر آنکھیں بند کر لیتا ہے. یعنی اپنے مفادات پھر دوسرے انداز سے سامنے آتے ہیں, میرا آدمی آئے گا میرا کام کرے گا, یا تعصب کے معاملے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اللہ کا حکم ہے جو ہمیں دے رہا, ان اللہ یامرکم, یعنی اس انداز سے یہ حکم ہمارے سامنے آتا ہے. اور پھر یہ کہا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو, لہذا ووٹ بھی ایک فیصلہ ہے تو یہ کرو گے تو بھی عدل کے ساتھ کرو, اور دیگر معاملات جتنے ہیں سب میں عدل کو اپنے سامنے رکھو. یعنی عدل کا معاملہ, اسلام تو نام ہی عدل کا ہے, یعنی یہ نظام عدل ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں اتنی تاکید کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو, یعنی مسلمان خود اس اسلام کا علمبردار ہو کر اور یہ سارے عدل کی بات ساری سمجھ کر دیکھ کر پھر بھی عدل سے باز رہ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, اللہ تعالیٰ تمہیں عمدہ نصیحت کرتا ہے. یعنی اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ انسانوں کا, تمہارا فائدہ ہوگا. نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. یعنی تمام جو کہیے کہ جو ضروریات ہیں جس کے ذریعے سے آدمی صحیح بات بتاتا اور سمجھتا ہے وہ سب اللہ کے پاس ہیں. اس حوالے سے بھی, اور ساتھ ساتھ کیا, اب تم فیصلے کیا کرتے ہو سب سن رہا, سب دیکھ رہا ہے. یعنی اس سارے جو کہیے کہ خرابی کے ذمہ دار کون کون قرار پاتا ہے, یہ بات آگے آئے گی, ابھی آ رہی ہے آگے, کہ جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا, جو بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا. اللہ دیکھنے والا موجود ہے, یعنی سارے معاملات وہ دیکھ رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات کہ کون کیا کر رہا ہے, کس کے پاس کیا اختیار ہے, یہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس. یہ بھی ہے کہ اگر اس سے نیچے کی سطح پر اتر آئیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے, اگر کسی کے پاس کوئی منصب آ گیا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, بھائی یہ تو بات ہے بالکل درست بات ہے کہ اپنے نااہل رشتہ داروں کو بھی لگایا جائے. اپنے رشتہ دار قرابت داروں کو لگانا تو بڑی ضروری بات ہے, یہ قرابت داری کی بات ہے اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر اپنوں کو نہیں لگائیں تو کس کو لگائیں, لہٰذا نااہل ہے تب بھی لگایا جائے. تو یہ بات نہیں ہے, اسلام اس کی بات نہیں کرتا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی یہ جو صلہ رحمی ہے اور یہ جو ایتاء ذی القربیٰ ہے یہ اپنے ذاتی مال اور اپنے ذاتی معاملات کے اندر ہے, قومی معاملات کے اندر نہیں ہے کہ نااہلوں کو جو ہے کہیے کہ ایسے مناسب کے پر بٹھا دیا جائے یا قومی دولت ان کے حوالے کر دی جائے. تو
تو یہ نچلی سطح پر بھی لوگ کرتے ہیں اور اوپر کی سطح پر بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کام اسلام کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کو سنتا اور دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ہدایات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے والا بنا دے.